بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی انہونی کا۔ جسٹس ڈوگر صاحب نے کس طرح قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کیوں ہدف بنایا گیا، ان سے مسئلہ کیا تھا، اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لندن پاکستانی سیاست کا مرکز کیوں بنتا جا رہا ہے، وہاں سے کس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ مگر پہلے ذکر ہو جائے ناظرین کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو جس مقصد کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا تھا، اس پر وہ ابھی تک کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ ان کو لانے کا پہلا مقصد تو عمران خان کے مقدمات کو ہائی کورٹ میں سماعت سے روکنا تھا۔ جسٹس ڈوگر جب سے آئے ہیں انہوں نے عمران خان کے کسی کیس کو عدالت میں نہیں لگنے دیا الحمدللہ۔ ان کے ذمہ دوسرا کام جو تھا وہ ہائی کورٹ کے آزاد بنش ججز کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس معاملے میں انہوں نے خط لکھنے والے 5 ججز سے سنگل بینچ واپس لے لیے، تمام اہم مقدمات سے انہیں دور کر دیا، اور کئی اہم مقدمات میں ان ججز اہم مقدمات سے یہ مقدمات ان سے واپس لے کر دوسرے ججز کو منتقل کر دیے۔ اب انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی LLB کی ڈگری جعلی ہونے سے متعلق درخواست آئی تھی، جس پر 9-10 ماہ سے عدالت نے اعتراض لگا رکھا تھا۔ جسٹس ڈوگر نے ان اعتراضات کے ساتھ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ آج سماعت کے دوران وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی۔ وکیل راجہ علیم عباسی نے کہا کہ ہمارے اس پٹیشن پر بڑے سنگین تحفظات ہیں۔ ججز کے خلاف شکایت کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ موجود ہے۔ اگر ججز کے خلاف پٹیشنز کا یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تو یہ اداروں کے لیے بہت خوفناک ہوگا، تباہ کن ہوگا۔ عدالت اس درخواست پر لازمی طور پر اعتراضات برقرار رکھے۔ اس پر چیف جسٹس ڈوگر نے کہا کہ کیا آپ اس کیس میں پارٹی ہیں؟ آپ روسٹرم پر کیسے کھڑے ہیں؟ جب تک ہم جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس نہیں کرتے، آپ کو سننا بنتا ہی نہیں ہے۔ آفس کے اعتراضات دیکھنے کے لیے ہمیں کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر سوالات فریم کرتے ہیں پھر آپ کو موقع دیں گے۔ چیف جسٹس ڈوگر نے مزید کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ معاملے کی سنگینی اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کیس کو التوا میں ڈال رہی ہے۔ یہ کہہ کے کہ معاملے کی سنگینی اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کیس کو التوا میں ڈال رہی ہے، یہ کہہ کر وہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب سب کا یہی خیال تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک اب یہ کیس التوا میں رہے گا، مگر چیمبر میں جا کر جسٹس ڈوگر صاحب نے حیرت انگیز طور پہ فیصلہ لکھ مارا۔ اس فیصلے میں انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روک دیا۔ یہ سیدھی وکلاء کے مطابق وکلاء نے الزام لگایا ہے کہ یہ تو دھوکہ بازی ہے، یعنی عدالت میں کچھ اور فیصلہ اور چیمبر میں کچھ اور۔ اب تبادلے پر لائے گئے ایک جج سے جس کی اپنی تعیناتی وکلاء کے نزدیک آئینی طور پہ ابھی تک واضح نہیں ہے، مشکوک ہے، اس نے عدالت کے ایک انتہائی اپ رائٹ جج کو کام کرنے سے روک دیا۔ اب قانونی ماہرین کے مطابق جسٹس جہانگیری کو کام کرنے سے روکنے کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے بھی متصادم ہے، جس میں قرار دیا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے دوران کسی بھی جج کو جوڈیشل فنکشن سے نہیں روکا جا سکتا۔ عدالتیں پہلے ہی عام آدمی کو انصاف نہیں دے پا رہی تھیں، اب تو ان عدالتوں نے معزز ججز کے ساتھ بھی ناانصافی شروع کر دی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مبارک ہو کہ انصاف کا جو علم انہیں قاضی صاحب پکڑا کر گئے تھے ان کے دور میں وہ مزید بلند ہو گیا۔ وکلاء اب بھی اگر چپ رہیں تو پھر اس نظام انصاف کا اور اس ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال عدالتی محاذ پر ناظرین ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے۔ جسٹس ڈوگر کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد بار کونسل نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی بہنوں کی آج بھی جیل میں اپنے بھائی سے حسب توقع یا حسب خدشہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جن میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود تھے۔ علی امین گنڈا پور بھی آج دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ آج پھر علیمہ خان کے ساتھ ایک بدتمیزی کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ جس عورت نے چند روز قبل علیمہ خان پر انڈا پھینکا،
اب ذرا دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ آج بھی جیل کے باہر موجود تھیں. سیمابیہ طاہر نے اسے پہچان لیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی. اس پر علیمہ خان نے وہاں موجود ایس ایچ او سے کہا کہ اعجاز صاحب یہ انڈا مارنے آئی تھی, اب یہ پتھر مارے گی, پھر یہ گولیاں ماریں گے, آپ انڈا دینے والی مرغیوں کو پکڑیں. بڑا زبانی جملہ تھا. علیمہ خان نے کہا کہ آپ کو ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے کوئی فالس فلیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی گرفتار کر لیں, ہم تیار ہیں, ہمیں جیلوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ملاقاتیں بند کرنے کا مقصد عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے. اپنے بھائی سے متعلق علیمہ خان نے کہا کہ ان کی بھول ہے کہ یہ ایک ضرب بھی عمران خان کو لگا سکیں گے. انہیں مصیبت بنی ہوئی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان بہت بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی دعائیں عمران خان کا اس وقت تحفظ کر رہی ہیں, وہ تو دعاؤں کے حصار میں ہیں, انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کے چاہنے والوں کو پیغام بھی دیا ہے. اچھا ناظرین, میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں کے لیے بڑی خبر ہے, اچھی خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہرحال لندن پہنچ گئے, جہاں نئی سیاسی کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے, یا یوں کہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے لیے پاکستانی سیاست جو ہے لندن شفٹ ہو گئی ہے. ہر 2-3 سال کے بعد پاکستانی سیاست میں موڑ آتا ہے کہ جب پاکستانی سیاست کی گٹھڑی جو اٹھا کے لندن یا دبئی کبھی کبھی چلی جاتی ہے. آج کل لندن گئی. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اپنے لندن قیام کے دوران میاں نواز شریف برطانوی اور امریکی لابیز سے ملاقاتیں کریں گے, اور نواز شریف کی کوشش ہوگی کہ وہ ایکسٹینشن کے معاملے میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ گارنٹیز حاصل کریں. اگر ایسا نہ ہو سکا تو نواز شریف کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں, جیسے ایک نئے لنڈن پلان سے تشبیہ دی جا رہی ہے, نام دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے, اور وہ بھی لنڈن میں 3 روز تک مختصر قیام کریں گے, جس کے بارے میں میں کل آپ کو اپنے ویلاگ میں مطلع کر چکا ہوں. عین ممکن ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ بھی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے اس دوران لنڈن چلی جائے. یہی وہ وقت ہوگا جب شریف خاندان اپنے مستقبل کے لیے اہم فیصلے کرے گا. شریف خاندان کو یہ خدشہ ہے ناظرین کہ ایکسٹینشن ملتے ہی اسٹیبلشمنٹ ان سے منہ موڑ لے گی, بلکہ الٹا اسے قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. شریف خاندان چاہتا ہے کہ فی الحال ایکسٹینشن چھوٹی سی ہو, یعنی 2 سال کی ہو, تاکہ اس دوران وہ اپنے مفادات کا یقینی تحفظ بنا سکیں, اپنے مفادات کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنا سکیں. شریف خاندان کا خیال یہ ہے ناظرین کہ اگر 5 سال کی بڑی ایکسٹینشن دے دی تو اس سے تو 1 ہفتے بعد ہی موجودہ نون لیگی سرکار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بوجھ بن جائے گی, کیونکہ پتہ ہے نا کہ وہ کتنے پانی میں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اپنے لندن قیام کے دوران نواز شریف کو نون لیگ کے مستقبل کے حوالے سے مناسب گارنٹیز مل گئیں تو وہ طے شدہ شیڈیول کے مطابق 2 ہفتے میں ہی وطن واپس آئیں گے, اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کا قیام جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتا ہے. اچھا ناظرین, امریکی صدر ٹرمپ بھی آج برطانیہ کے 3 روزہ دورے پر پہنچ گئے. ان کا دورہ بھی پاکستانی سیاست کے لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے. عجیب و غریب حالات ہے. مطلب بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس دوران عمران خان کے بیٹوں کی ٹرمپ سے ملاقات کرائی جا سکے. ممکن ہے یہ ملاقات جو ہے اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. البتہ جو بھی ہوگا, لندن اس وقت پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. ناظرین, آخر میں ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے اور قابل احترام صحافی جن کا تعلق BBC سے بھی ہے اور میرے پیارے شہر اکاڑا سے بھی ہے, جناب محترم محمد حنیف صاحب. بہت خوب لکھتے ہیں, جو بھی لکھتے ہیں کمال کا لکھتے ہیں. انہوں نے BBC اردو پہ انہوں نے لکھا ہے, سیلاب میں گھری عوام اور فون ٹیپ کرتی اور سوشل میڈیا ٹریس کرتی ہوئی حکومت کے معاملے پر ایک بہت ہی جاندار اور خوبصورت تبصرہ انہوں نے کیا ہے. آپ بھی ملاحظہ فرمائیں, اور اس شاندار میں سمجھتا ہوں کہ علامتی اور مزاحمتی تحریر کا بلکہ کہنا چاہیے لطف اٹھائیں. وہ کہتے ہیں, عام طور پر ہماری شکایت ہوتی ہے کہ حکومت ہماری بات نہیں سنتی, مگر اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہمیں بتایا ہے کہ حکومت نہ صرف ہماری بات سن رہی ہے بلکہ وہ ایک وقت میں 40 لاکھ فون کالز کو مانیٹر بھی کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. آپ دفتر فون کرتے ہیں, حکومت سن رہی ہے.
دفتر سے گھر آتے ہوئے میسج کرتے ہیں کہ سبزی کون سی لے کر آؤں، حکومت آپ کا میسج پڑھ رہی ہے۔ فیس بک پر جا کر کسی کی تصویر کو لائک کیا، یہ بھی حکومت کو پتہ ہے۔ انسٹاگرام پر جا کر کس کا پیج دیکھتے ہیں، حکومت کو اس کا بھی علم ہے۔ حکومت ظاہر ہے مانے گی تو نہیں، مگر وہ اپنے ہی شہریوں کی جاسوسی کرتی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ عوام شاید ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں، امریکہ، چین، سعودی عرب، قطر، تو ان کی کافی آؤ بھگت ہوتی ہے، مگر وہ اپنے ہی عوام میں بغیر سیکیورٹی اور بغیر پروٹوکول کے نہیں نکل سکتے، اور اگر عوام میں نکل کر چھوٹی سی ایک ریل بنوا بھی لیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں ہمارے حکمران ٹک ٹاک کر رہے ہیں۔ اگر حکومت کو عوام پر شک ہے تو لوگوں کو پورا یقین ہے کہ ان کی حکومت اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ چین اور یورپ سے مہنگی ٹیکنالوجی خرید کر بھی ان کے فون مانیٹر کر سکے۔ اگر کر سکتی ہوتی تو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہر شخص کی فون کال سنتی، بھینس بکریوں کے لیے چارے کا بندوبست کرتی۔ لیکن ظاہر ہے حکومت نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ ٹیکنالوجی اس لیے تو نہیں خریدی کہ لوگوں کی مدد کی جا سکے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی اس لیے خریدی ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈراوا دیا جائے۔ یقیناً کچھ لوگ فون پر حکومت کو لعن طعن کرتے ہیں، شاید کچھ حکومت کے خلاف باقاعدہ سازشیں بھی کرتے ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ تو فون پر حکومت کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کسی ریسکیو ٹیم کو، کوئی تھانے والوں کو، کوئی بجلی والوں کو۔ لیکن ہماری حکومت ہمارے فون ٹیپ کرنے میں اتنی ہی مصروف ہے، اس لیے عوام کو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات شازیہ اکرم نایاب کے لفظوں میں سن لیں، اور اتفاق سے شازیہ کا تعلق بھی میرے پیارے شہر اکاڑا سے ہی ہے۔ اے قاضیان عہد پھر ہم جائیں کہاں پر، اے قاضیان عہد پھر ہم جائیں کہاں پر، حق مانگنا توہین عدالت ہو جہاں پر، پنجروں کو اٹھا لاتے ہیں آزاد فضا میں، آزادی کی فریاد جب کرتے ہیں یہاں پر۔ تم ظلم کی حد سے کہیں آگے نکل گئے، تم ظلم کی حد سے کہیں آگے نکل گئے، سمجھوتا کریں گے نہ ہم اب سود و زیاں پر، نہ حق جو میرے شجر زمیں بوس کرے گی، نہ حق جو میرے شجر زمیں بوس کرے گی، تنقید ہم کرتے رہیں گے ایسی خزاں پر، تنقید ہم کرتے رہیں گے ایسی خزاں پر۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔